اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو، اللہ تعالی نے دن اور رات کو پیدا کیا، اور یہ جتنی چیزیں بھی اللہ تعالی نے دنیا میں پیدا کی، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالی نے انسان کے لیے بنائی۔ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے، انسان کے دنیا میں آنے اور جانے کی 4 حالتیں علماء نے لکھی۔ فرمایا پہلی حالت یہ کہ ایک انسان دنیا میں آیا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، پھر اس کی موت کا وقت آیا تو ایمان پر موت آ گئی۔ یہ آدمی دنیا آخرت کے لحاظ سے کامیاب انسان گنا جاتا ہے۔ فرمایا دوسرا وہ انسان ہے جو کفر کی حالت میں پیدا ہوا، یعنی کافر کے گھر میں پیدا ہوا، پھر کفر کی حالت میں موت بھی آ گئی۔ یہ آدمی دنیا آخرت کے لحاظ سے ناکام انسان ہے۔ پھر علماء لکھتے ہیں تیسرا وہ انسان ہے جو دنیا میں آیا تو ایمان کی حالت میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، لیکن جب موت کا وقت ہوا دین سے پھر گیا، کفر کی حالت میں چلا گیا، تو فرمایا یہ آدمی دنیا آخرت کے لحاظ سے بدبخت انسان گنا جاتا ہے۔ اور چوتھا انسان وہ، فرمایا جو دنیا میں آیا کفر کی حالت میں تھا، پھر آیا تو اسلام قبول کیا، موت ایمان کی حالت میں آئی، فرمایا یہ آدمی دنیا آخرت کے لحاظ سے نیک بخت، خوش بخت اور کامیاب لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ یہ آدمی دنیا میں آ کر ان کاموں میں لگے جن کا حکم اللہ تعالی نے دیا۔ فرمایا ایک مسلمان دنیا میں آتا ہے، بعض گناہ ایسے کرتا ہے جن کی سزا دنیا کے اندر ہی مل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم خیانت شروع کر دیتی ہے، اللہ تعالی غیروں کا رعب اس قوم کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ پھر احادیث میں یوں آتا ہے کہ منافق آدمی کی نشانی ہے کہ جب وہ کوئی کام کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اسے امانت دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ خیانت کسی کہتے ہیں؟ فرمایا کسی آدمی نے کسی دوسرے کو ذمہ دار بنایا، چاہے مال کا ذمہ دار بنایا، چاہے زمین کا ذمہ دار بنایا، اب یہ آدمی اگر اس میں جھوٹ بولتا ہے، اس میں فریب کرتا ہے، تو یہ آدمی خائن بن گیا، اور خیانت ہی کی وجہ سے غیر کا رعب اس انسان کے دل میں آ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے رزق سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ آج ایک مسلمان جب دعا کرتا ہے تو اس کے زبان پر کثرت مال کی دعا ہوتی ہے، مال زیادہ ہونے کی دعا ہوتی ہے۔ حالانکہ علماء لکھتے ہیں جب بھی بندہ مال کے لیے دعا کرے، کثرت کی دعا نہ کرے بلکہ برکت کی دعا کرے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مال زیادہ ہو جاتا ہے لیکن مصیبتیں، امتحان اتنے زیادہ آ جاتے ہیں کہ بندے کا ایمان کمکمانے لگتا ہے، ڈولنے لگتا ہے۔ تو فرمایا ایک آدمی جب بھی دعا کرے تو مال میں برکت کی دعا کیا کرے، کثرت کی نہ کرے۔ پھر نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، جس قوم میں زنا زیادہ ہو جاتا ہے اس قوم میں موتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک تو ویسے بھی موت آتی ہے، پھر ایک ایسی موت جسے انسان کا دل و دماغ قبول نہیں کرتا کہ کوئی نوجوان آدمی دنیا سے چلا گیا، اچانک موت آ گئی، اور اچانک موت کا غم عام موت سے زیادہ ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، جو قوم عہد و پیمان چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالی دشمنوں کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ آج ایک مسلمان کو بتایا جائے تو مسلمان کہتا ہے میں تو جس کے ساتھ بھی عہد و پیمان کرتا ہوں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، حالانکہ ایک وقت تھا عالم رویا میں ہر انسان کی روح نے اللہ تعالی سے عہد و پیمان کیا۔ پھر جب ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کیا۔ پھر ایک مسلمان قرآن کریم پڑھتا ہے، قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے اس نے قرآن کریم کے ساتھ عہد و پیمان کیا کہ میں اللہ تعالی کے حکموں کو مانوں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلوں گا، میں ان تمام لوازمات سے رک جاؤں گا جس سے قرآن کریم مجھے روکتا ہے۔ فرمایا جب ایک مسلمان یہ عہد توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں دنیا